جویری بھی داتا شرک ہو گیا۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں یہ رب کا پورا قرآن ہے، مجھے پورے قرآن میں کوئی ایک بندہ دکھا دے قرآن کے اندر رب نے اپنا نام داتا بتایا ہو، پورے قرآن میں کوئی دکھا دے کہ رب کا نام داتا ہو، رب کا نام غوث الاعظم ہو، رب کا نام گنج بخش ہو، کوئی دکھا دے۔ کہتے ہیں جی لفظ تو نہیں ہے لیکن معنی دیکھو اس کا، داتا کا مطلب ہے دینے والا، تو دینے والی تو ذات رب کی ہے۔ گنج بخش کا مطلب ہے خزانے لوٹانے والا، خزانے لوٹانے والا تو رب ہے۔ غوث الاعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا مددگار، حاجت روا مشکل کشا، اور سب سے بڑا حاجت روا مشکل کشا تو رب ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے نا، صرف معنی کی بات کرتے ہو نا، صرف معنی کی بات ہو رہی ہے۔ آؤ تو میں قرآن میں ایسے لفظ دکھاتا ہوں جو رب کی شان بیان کی گئی، جو ہو بہو لفظ رب کی توحید میں بیان کیے گئے۔ تیسرا پارہ ہے، یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ کس کے ساتھ مناظرہ ہوا؟ نمرود کے ساتھ۔ رب کا قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے وہ منظر نہ دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کے ساتھ جو ہے اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ جو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور یہ ملک میرا ہے، رب کی توحید پر جو ہے مناظرہ کر رہے تھے۔ اب الم تر الی الذی پہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے، بڑی عشق کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت چونکہ نہیں ہے تو اب مناظرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے خدا ہونے کی دلیل دینے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم، جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ رب کون ہے؟ جو زندہ بھی کرے اور موت بھی دے۔ یہ کس کی شان ہے؟ رب کی۔ یہی تیسرا پارہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ سورت کون سی ہے؟ آل عمران۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ 49۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ کوڑ کے بیماروں کو، برس کے بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو زندہ کرے وہ کون ہے؟ خدا۔ یہاں رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کون کر رہے ہیں؟ عیسیٰ۔ تو شرک ہو گیا نا، شرک ہو گیا نا۔ کیا قرآن شرک کے لیے آیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شرک کر رہے تھے؟ نہ وہ شرک کر رہے تھے، نہ قرآن شرک کے لیے آیا۔ ہماری سوچ غلط ہے، ہم نے توحید اور شرک کی جو تعریف ہے وہ غلط بنا رکھی ہے۔ ہم نے رب کا جو کیریکٹیریا وہ یہ منتخب کر دیا کہ جو رب کی شان ہے وہ بندوں کی نہیں ہو سکتی، اور اب جس کو چاہے دے سکتے ہیں۔ آگے اس کا رد کیا جا رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ جو کر رہے ہیں اپنی طاقت سے نہیں، رب کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں۔ جب بات آ گئی عطا کی، وہاں جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے تھے رب کی توحید میں، وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ رب مردوں کو زندہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جب بات محتاجی کی آ گئی تو شرک ختم، شرک ختم ہو گیا۔ عبادت ویسے نہیں ہو رہی، مستحق عبادت بھی نہیں مانا، واجب الوجود بھی نہیں مانا جا رہا۔ اب جو ہے جب یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے حکم سے، تو بات محتاجی کی آ گئی۔ تو جب بات محتاجی کی آئی تو شرک ختم ہو گیا۔